بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. میں جناب بلال کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے عشق کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب اویس کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے پیار کو بھی مانتا ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ادھر والے احباب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, ادھر والے شاید نہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جتنے بھی آقا کریم کے غلام یہاں پہ موجود ہیں, جو بھی شخص میرے مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہے وہ غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈالتے ہوئے کہہ دے سبحان اللہ. میں ہر ولی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد غوث جلی کو بھی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مہر علی کو بھی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں حیدر شاہ قلندر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں بابا جی شیر شاہ قلندر کو بھی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. احباب ذی وقار, آج کی سرو پرور کیفاور تقریب سعید کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کو جا رہا ہوں. میں ملتمس ہوں زینت القرہ نجم القرہ میرے برادر مکرم عظیم آقا کریم کے ثنا خوان بھی ہیں اور میرے آقا پہ اترنے والے قرآن کے قاری قرآن بھی ہیں. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میری مراد زینت القرہ نجم القرہ استاذ القرہ استاذ الحفاظ جناب حضرت علامہ قاری عبد الرحمن نقشبندی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کریں. محبت سے ذرا نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری سیدی مرشدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سبحان الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. سبحان الله. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك ركبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. حسین انداز میں تلاوت کلام الہی کا شرف حاصل فرما رہے تھے زینت القرہ، نجم القرہ، استاذ القرہ الحافظ القاری عبدالرحمن نقشبندی صاحب. رب کائنات آپ کی آواز میں سوز اور گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. دوران تلاوت ہماری اس بزم کی رونق بنے. فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید انوار احمد شاہ صاحب حیدری، دل کی اتھا گرہیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی بابرکت محفل پاک میں حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم عارف صاحب کھڑی شریف سے آپ بھی تشریف لائے. دل کی اتھا گرہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرے دائیں اور بائیں جانب حفاظ کرام، علماء کرام، سناہانہ نشیری لسان، جتنے بھی چکسواری کے خوبصورت احباب اس بزم میں تشریف فرما ہیں، سب کو میں صمیم قلب سے آج کی بابرکت محفل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم، محفل پاک کو آگے لے کر چلتا ہوں چونکہ وقت دعا بڑا تیزی کے ساتھ قریب آتا جا رہا ہے. ایک ہی سناہان کو میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا. پھر حضور قبلہ عالم فخر السادات پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین پناگ شریف آپ کا پیرو پرور خطاب ہوگا اور اس کے بعد وقت دعا بالکل قریب ہے. میں 2-3 مصرے پیش کر کے آج کی اس پروگرام کے حوالہ سے تو میں اس محفل کو آگے لے کر چلتا ہوں. محبت سے کہنا سبحان اللہ. میں قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سلطان العاشقین، کلندر زمان، خواجہ خواجگاں حضور بابا جی پیر سید حیدر شاہ صاحب مست کلندر کے کلام سے اس محفل کو آگے لے کے چلتا ہوں کیونکہ جس ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں ان کی نسبت پناگ شریف کے ساتھ بڑی کمال درجے کی تھی اور یہ سارا فیضان بابا جی پیر حیدر شاہ صاحب کلندر کا ہے. کہنا سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ہر دم موت سرانے رہندی فرصت دے نہ ماسا. ہر دم موت سرانے رہندی فرصت دے نہ ماسا. ڈلتی عمر بندے دی ایویں جی میں پانی وچ پتاسا. اور دم مثال ایک بوند پتے تے کی اس دا پرواسا. حیدر آنکھ مجاز ہرستا وددا تولا ماسا. اور فانی اس سرا دے اندر لکھ صداگر آئے گزری رات فکر دے اندر فجرے کوچ کرائے. اور سٹ گئے سب تھڑے پلانے کسے نہ ساتھ لدائے. حیدر لکھاں ساتھ صدائے. حیدر لکھاں ساتھ صدائے پر کسے نہ ساتھ لدائے. اور اگلے بستر جاڑ اٹھان دے اور نمے آپ
الوداع بلامن آپ پکے ہو رہندے اور ہتھی پور چڑامن پہلا پچھلے وارس کہندے حیدر رات گزار مسافر فجری اوپی ٹر پیندے اور میری کہتے چلے نہ تیری نہ میری سیر کرن نو آئے مسافر تے چوگیاں والی پھیری آخر تند مٹی دے ہوئے یا سوے دی ڈیری حیدر حرف تمے دا خالی جھوٹی ہرس لٹیری اور تک تکیندیاں مجلس وچوں کوچ کرن اٹھ راہی. ابھی چند دنوں کی بات ہے والدار صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہم روز اعلان سنتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارا پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے اور اللہ والوں نے یہی ہمیں درس دیا ہے کہ دن زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں جب بھی بیٹھو ذکر مولا کرو دوستو اس رب کو یاد کیا کرو. آپ فرماتے تک تکیندیاں مجلس وچوں کوچ کرن اٹھ رائی خوشیاں اندر بین سیاپے لامن تیر جدائی توڑے بینا موڑ ہٹامن پر اٹکن مول نہ بھائی حیدر کنت ٹورن چھڑ ناراں پیش نہ جاوے گائی حیدر کنت ٹورن سب ناراں پیش نہ جامن بھائی. احباب ذی وقار محفل کو آگے لے کے میں چلتا ہوں تو میں اب درخواست گزار ہوں قبلہ حافظ قاری فاروق صاحب سے کہ وہ سیف الملوک کے چند اشعار پیش کریں گے پھر انشاءاللہ محفل پاک کو آگے لے کے چلیں گا. محبت سے کہنا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اول حمد اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام چکارنے والا کس میدان جیون او جھوٹا نواں موت کھلی سر اتے لکھ کروڑ تیرے سونے خاک اندر رل سوتے باپ مرے تے باپ مرے تے او سر ننگا ہووے کون کرے رکھوالی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. احباب ذی وقار اس محفل پاک کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں جناب
ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا رمضان قاسم صاحب سے کہ وہ مختصر سی اپنی حاضری پیش فرمائیں. اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کی حاضری ہوگی اور حضور قبلہ عالم کا خطاب ہوگا. محبت سے کہنا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. صلی علی الحبیب. درود پاک پڑھیں گے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ. ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ارے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا نقشہ بدل جائے گا. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی احباب چودھری سکندر حیات کالہ صاحب کے والد محترم حاجی لطیف صاحب ان کے سال ثواب کی محفل میں تشریف فرما ہے. یہ بڑی بخت کی بلندی کی بات ہے کہ سال ثواب کی اس نشست میں محمد عربی کا ذکر خیر ہو تو یقیناً میرا مالک اس نشست کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. بس بڑے اختصار سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بندہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک کے ساتھ مسلم غیر مسلم ہو، یہ بات اس کے دل میں ذہن میں نقش ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ ہم 10 بندے تھے، 9 انصاری صحابی 10واں میں تھا. ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ سب سے دانا بندہ کون ہوتا ہے، سمجھدار بندہ کون ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ بندہ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان یہ ذہن میں یہ قبر کی حوالہ سے جب سوچتا رہتا ہے نا میں نے تنے تنہا جانا ہے، تو پھر بندہ کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی غریب کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، بلکہ بڑا سنبھل کے چلتا ہے. اور جب سنبھل کے چلتا ہے، آج ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میں جس علاقے میں رہوں، جہاں رہوں میری عزت ہو. تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے. تو دنیا کے اندر بھی عزتیں ملتی ہیں. ایک مقام پہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کہ مفہومی ترجمہ کی جو انسان کوئی بندہ بھی نیک اعمال کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو مومن، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. دنیا میں بھی راحت سکون نہ پیسے سے آ سکی ہے. لوگوں نے ہر کوشش کی مکان بڑا ہو، بڑی گاڑی ہو، کروڑوں روپیہ ہو، لیکن وہ اس بات پہ آ چکے کہ سکون ہے تو صرف اپنے دلوں کا رخ مدینے کی طرف کرنے میں. بس یہ دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت کے اندر بھی. بس یہ آخری ایک منٹ کے اندر میری بات مکمل ہے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قبر روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. اچھے طریقے سے چلنے سے دنیا میں بھی عزتیں ہیں، سکون ہے، راحت ہے، اور آخرت والی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس نشست کو قبول فرما کے ان کے درجات کو بلند فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں، نہایت مختصر انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے مولانا رمضان صاحب. ماشاءاللہ بھائی صبر شراز صاحب آج کی اس محفل پاک کو انٹرنیٹ پہ بڑے خوبصورت انداز میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ نوجوان ہمارے میڈیا کے بڑے خاص ورکر ہیں اور چکسواری کے تمام مسائل کو بڑے احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں سب کو میں آج کی اس محفل پاک کے اندر، روحانی محفل پاک کے اندر صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک ہی اس محفل پاک کو احباب محترم آگے لے کر چلتا ہوں. میں اب ملتمس ہوں مفتی محمد وسیم عارف صاحب جن کا تعلق کھڑی شریف کے ساتھ ہے، وہ اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں گے. محبت سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت الحمد لله الذي
أمر بالبر ونهى عن العقوق والصلاة والسلام على نبي الصادق المصدوق وعلى آله وصحبه إلى يوم استيفاء الحقوق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام احباب ایک بات روشی پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے اب کمی کا تصور بھی کیسا، ہاں کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. عقبہ والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو نیارے ہوئے ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. یہ میں نے قبلہ ولی کامل عارف باللہ حضور قبلہ پیر سید شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کیفیت کا میں نے بذات خود اس کو ملاحظہ کیا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب
सब करम है तुम्हारा, तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो आ रहे हुए हैं। जब तक किबला शाह साहब आते हैं तब तक के लिए चंद मर्ज़ात आपकी खुशगुजार करूँगा। मैंने कुरान अजीज़ में से आय मुक़द्दसा का बिल्कुल मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया। वो बिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। इस एहसान के हवाला से चंद मर्ज़ात आपके खुशगुजार करूँगा। माँ बाप, एक हम दुनियावी मामलात को देखें, इस दुनियावी ज़िंदगी को देखें, दुनिया के जितने रिश्ते हैं, इन तमाम रिश्तों में जिस रिश्ते के अंदर इखलास है, जिस रिश्ते के अंदर बेलौस अपनायत है, जिस रिश्ते के अंदर बगैर तमाव लालच के मोहब्बत है, शफकत है, मवद्दत है, मरब्बत है, वो रिश्ता वालिदैन का है। वालिदैन वो नामत उज़्मा है एक इंसान के लिए, जो हुसूल रहमत का ज़रिया भी हैं, हुसूल बरकत का ज़रिया भी हैं और दुखूल जन्नत का ज़रिया भी है। इनकी मोहब्बत लाजवाल बेमिसाल, जैसा कि मेरे खड़ी के ताजदार हुज़ूर रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने अंदाज में आप इनकी मोहब्बत को बयान किया। आप लिखते हैं, माँ पे नाल बहारा होने तो जो जी चाहे सो करी। माँ पे नाल बहारा हुंदिया ते जो जी चाहे सो करी। मरिया नाल नी मरिया जांदा, रब दे खौफो डरी। ये वो मोहब्बत है जिसका नेमल बदल नहीं है। ये वो प्यार है जिसके अंदर कोई तमा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई हिर्स नहीं है। और लोगों, जब ये रिश्ते जिंदगी से जुदा हो जाते हैं, जब ये रिश्तों का साया सर से उठ जाए, फिर उस औलाद से जाके पूछो ना, बाप की कमी क्या होती है, बाप की जुदाई क्या होती है। मेरे खड़ी का ताजदार बोला, दुखिए दी गल दुखिया जा ते सुखिए नू की खबर दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबर। अपने जिना दे मौतन मारे और दे तक कबर। बेटे के साथ मोहब्बत होती है, वो बाप अपनी औलाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। वो बाप अपनी औलाद के लिए रातों की नींदें
قربان کر دیتا ہے، زندگی کا سکون قربان کر دیتا ہے۔ میری اولاد کو سکون مل جائے، میری اولاد کی اچھی پرورش ہو جائے، میری اولاد کو کبھی کوئی گرم دھوپ کی وہ گرم ہوا بھی نہ چھوئے، میری اولاد اپنی زندگی اچھے انداز میں گزارے۔ ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے، ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے۔ اور جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ اسراء کی 15 پارے سے، اسی آیت کے تحت امام طبرانی نے ایک حدیث مبارکہ بھی نقل فرمائی ہے کہ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اختصاراً عرض کروں گا، حضور کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، جوان آ کے اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، کہتا سونیا میرے والد گرامی جو ہیں مجھ سے میرے پیسے لے لیتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، سونیا میرا باپ میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ میں اختصار کر رہا ہوں، میرے حضور نے فرمایا اس کے والد کو بلاؤ۔ اس کے والد کو جب بلانے کے لیے قاصد گیا، حضور کا غلام گیا، اس کے باپ کو پیغام دیا، آپ کے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کی ہے، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب آپ نے سنا میرے بیٹے نے میری شکایت نبی کی بارگاہ میں کی ہے، اور لوگوں ایک باپ ہی جان سکتا ہے جب اس کی شکایت کسی کے آگے کی جائے، میرا پتر، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرے کلیجے کا ٹکڑا میری شکایتیں کر رہا ہے۔ جب باپ نے یہ سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو، سرکار میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کی وہ محبت، بیٹے کی اس چاہت میں جب یہ چوٹ لگی، کچھ اشعار کے، اور عربی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات اشعار کی صورت میں کیا کرتے ہیں، اشعار کے ہیں خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا، اے میرے جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جا، میرا سلام پیش کرنا اور پیغام دینا، محبوبہ جس بڑے باپ کو آپ نے بلایا ہے جب وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ نے اس سے وہ شعر بھی سننے ہیں جو اس نے اپنے گھر میں دل میں کہے ہیں۔ حضور کو جب جبریل امین نے یہ پیغام دیا، سرکار وہ بندہ جس کو آپ نے بلایا ہے، جب وہ آئے تو آپ نے اسے شعر سننے جس نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہے، وہ کہ آپ اس کا مال خرچ کر دیتے ہو۔ یہ جوانوں بالخصوص جو شادی شدہ ہو، آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اس میسج یہ میسج ہے آپ کے لیے، غور سے سنیں، ان کے والدین زندہ ہیں، غور لگا کے دل کے کانوں سے سننا۔ حضور نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے شکایت کیا کہ آپ اس کا مال پیسے وغیرہ جو بھی لے لیتے ہو۔ اس نے کہا حضور میرے بیٹے سے پوچھیں میں اس کا مال کہاں خرچ کرتا ہوں، اس کی خالائیں، اس کی پھپھیاں جو غریب ہیں، ندار ہیں، میں ان کی خدمت کر دیتا ہوں، کہاں اس کا مال میں ضائع کرتا ہوں۔ حضور میں اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ، یہ بات ختم ہو گئی، انہوں نے پوچھ لیا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بہنوں پہ اس کی، خالہ پہ اس کی، پھپھیاں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ جب گھر سے نکلے تھے تو دل میں جو باتیں کہی تھی، جو شعر کہے تھے وہ کیا تھے، مجھے سناؤ۔ اللہ اکبر، جب چوٹ جہاں لگی ہو نا، چوٹ جہاں لگی ہو، اس دکھتی نبض پہ جب ہاتھ رکھا جائے نا، پھر یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہاتھ رکھا گیا۔ جب حضور نے کہا نا وہ جو گھر سے نکلتا ہے وہ شعر کہے تھے مجھے سناؤ، اس بڑے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا سونیا وہ شعر میں نے دل میں کہے تھے، میرے کانوں نے نہیں سنے، پر حضور آپ کو خبر ہو گئی ہے، آپ کو خبر ہو گیا کہ آپ کے غلام نے دل میں کیا شعر کہے۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس غلام نے شعر، اس بڑے باپ نے شعر سنائے۔ اس نے کہا حضور جب مجھے یہ آپ کا حکم ملا نا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے میری آپ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، تو میں نے دل میں کہا، میں نے کہا میرے بیٹے اپنے باپ کی شکایتیں کر رہے ہیں، اپنے باپ کی شکایتیں کر رہے ہیں، باپ کی محبت کو نہیں پہچان سکا، باپ کی محبت کو نہیں تم نے دیکھا۔ تو میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا نا، جس دن تو پیدا ہوا تھا نا،
میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ میں دوستوں کو، برادری والوں کو، خاندان والوں کو سینہ تاڑ کے بتا رہا تھا، او لوگوں، مجھے اللہ نے میرا وارث دیا، اللہ نے مجھے میری دوری کمر کا سہارا دے دیا، خدا نے مجھے پتر دیا، مجھے بیٹا دیا جو میرا وارث بنے گا، میرا سہارا بنے گا۔ میرے بیٹے تو تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا گیا، میرے ارمان بڑھتے گئے، میرے امیدیں بڑھتی گئی، میرا پتر جوان ہو رہا ہے، یہ میرا سہارا بنے گا۔ بیٹے ایک دن نا تو بیمار ہو گیا، تو بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور ساری رات بخار کی وجہ سے تو بے ہوش رہا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے تیری زندگی کی بھیک مانگتا رہا۔ میرے خدایا میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، میرے اللہ میرے بیٹے کی حیاتی کرنا، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بیٹے کی زندگی کو لمبا کرنا، اللہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے تیری زندگی کی دعائیں مانگتا رہا، اور میرے بیٹے تو جوان ہو گیا، میں نے تیری شادی کر دی، تو اپنے باپ کو بھول گیا، اپنے باپ کی محبت کو بھول گیا، اپنے باپ کی ان محبتوں کو بھول گیا، اپنے باپ کی قربانیوں کو بھول گیا، اپنے باپ کے اس احسان کو بھول گیا۔ ارے میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، میں نے تو جیا تیرے لیے، میں نے تو دن رات تیرے لیے گزارے۔ وہ بچے لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ باپ سمجھ کر نہ صحیح ایک پڑوسی سمجھ کر خیال کرتے ہیں۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہ رہے۔ جب باپ نے یہ ساری باتیں سنائی نا تو میرے حضور نے اس جوان کو نا گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کر حضور نے اسے اٹھایا اور فرمایا، سن انتا و مالک لیبیک وسخط ربی فی سخط الوالد وارد ربی فی رضا الوالد، او کما قال الصلاۃ والسلام، فرمایا سن تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، اور یاد رکھ یہ باپ ناراض ہو جائے رب ناراض ہو جاتا ہے، جب تک یہ راضی نہ ہو رب راضی نہیں ہوتا، جب تک یہ راضی نہ ہو رب راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو والدین حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، اور جو میں نے آئے مقصد کیا بالوالدین احسان، اب اس پر قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ احسان کا کیا معنی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، حضرات گرامی، فخر السادات، فخر المشائخ، آفتاب طریقت، محتاب شریعت، حضور قبلہ عالم قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی، زیب و زینت دربار گوہربار پناہ شریف، چیئرمین علماء مشائخ کونسل آزاد ریاست جموں و کشمیر، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اہلا و سہلا مرحبا، تشریف رکھیں۔ اللہ سے دو باتیں پھر قبلہ صاحب کی بارگاہ میں یہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا؟ احسان کیا ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں دو حدیث اشارتاً مفہوم ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں ایک جو شہید ہے، شہید سرکار نے فرمایا کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ اسے جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، بہاریں عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اسے پوچھتا ہے، اللہ کہ اللہ جانتا سب کچھ، اللہ کہتا ہے بھائی جنت میں بڑے خوش ہو نا، کوئی کمی
کوئی ضرورت یہ کوئی حاجت جنت میں تو نہیں ہے نا. وہ کہتا ہے اللہ تیری جنت بڑی باغ و بہاروں والی ہے, بڑی بے نظیر و بے مثال ہے, لیکن ایک حاجت اور ایک کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے. اللہ علیم ذات صدور ہے. اچھا کیا ہو رہی ہے؟ کہتا ہے یا اللہ جب تیری راہ میں شہید ہوا تھا نا, جب مجھ پہ تلوار چلی تھی, گولی لگی تھی, اس وقت تو نے اپنا دیدار عطا کیا تھا. تیرا دیدار کرتے وقت جو لذت جو لطف مجھے آیا نا وہ تیری جنت میں نہیں آیا. سرکار فرماتے ہیں شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ اسے اپنی زیارت پہلے کرواتا ہے. دوزخ مور نہ ساڑی تے وقت آخر سکرات ویلے مرشد سر تے کھلانا جے پردہ رہ جائے میرا سوکھا نکلے ساجے میرا جے مرشد ویکھ لما مکھ تیرا. حاجی صاحب کی دعا کے لیے 55 ختم قرآن پاک کہیں سبحان اللہ اور دیگر بے شمار کلام پاک تلاوت کیا گیا ہے. ہماری محفل میں بھائی چودھری ظفر انور صاحب تشریف فرما ہوئے, دیگر مؤذین علاقہ ان کے ساتھ مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اور سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک, حمد و نعت, کلمات طیبات, ہدیہ صلاۃ و سلام اور جو کلام پاک میری ملک کیا گیا, جو محفل پاک میں ذکر و اذکار ہوا, یا اللہ یہ جملہ کلام پاک تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. مولا کریم اپنی شان وادنیت کا صدقہ یہ جملہ کلام پاک ہدیتاً تحفتاً حضور نبی کریم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. یا اللہ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے جملہ انبیاء, صحابہ, تبع تابعین, شہداء, صالحین, اولیاء کاملین, بالخصوص جناب غوث پاک کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے سلسلہ عالیہ, نقش بندیہ, چشتیہ, قادریہ اور دیگر سلاسل طریقت کے جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص بابا جی پیر سید حیدر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پیر سید سرور شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے پیر سید شیر شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے وسیلہ و جلیلہ سے بھائی محمد لطیف صاحب کے اصال ثواب درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا صدقہ, حاضرین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ اور اس محفل پاک کا صدقہ, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ, یا اللہ قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک, یا اللہ حاجی صاحب کی ساری منزلیں آسان فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. مولا کریم تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں, تو سمیع بصیر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ اپنی شان وادنیت کا صدقہ مولا کریم سب سنگیوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. یا اللہ حاضرین کو اجر عظیم عطا فرما, آمین. لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما اور بھائی کو جنت الفردوس عطا فرما.
ان کے بیٹے ہیں بھائی سکندر صاحب، یا اللہ ان کی عمر دراز فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کے کاروبار رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد کی خیر فرما، جو یہاں ہیں جو بیرون ملک ہیں یا اللہ سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ مولا کریم جتنے سنگی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، حضرات علماء کرام، سیاسی زعماء کرام اور بالخصوص بھائی ظفر صاحب تشریف لائے ہیں، یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، آمین۔ اور مولا کریم قدم قدم پر اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما، اور اس عظیم مشن کے لیے ہم سب کو جد و جہد کی توفیق عظیم عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش وزینت فرش وقاسم رزق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا